فیصل آباد کے پاس ایک شہر ہے جڑاں والا، وہاں پر کرسچن کالونی کے اندر توہین مذہب کی آڑ میں ایک مبینہ جو بیان کی گئی اس کی ابھی تصدیق نہیں ہوئی کہ وہ کس حد تک درست ہے، اس کے پیچھے کون ہے، قرآن حکیم کی بے حرمتی، اسے بنیاد بنا کر تقریباً 19 کے قریب گرجوں کو آگ لگائی گئی، جلا کر راکھ کر دیا گیا، وہاں سے صلیبیں اتار کے توڑ دی گئیں، اور تقریباً 86 مکانات جو ہیں وہ نظر آتش ہوئے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، کیونکہ پہلے ہی اناؤنسمنٹ کر دی تھی وہاں پر مساجد سے لوگوں نے کہ ہم انورٹڈ کامہ میں بڑا مقدس کام کرنے والے ہیں، اور شکر ہے وہاں پہ لوگوں کو عقل تھی اور انہیں یہ یقین تھا کہ ہماری اسٹیٹ ہمیں بچانے کے لیے نہیں آئے گی۔ ہماری اسٹیٹ صرف ایکٹیو ہوتی ہے جب کسی اسٹیٹ کے ادارے کے بارے میں کوئی ورڈکٹ دے دے، کبھی غدار وطن کے نام کے اوپر اور کبھی توہین عدالت کے نام کے اوپر۔ عوام الناس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، تو وہاں سے عوام نکل گئی تھی، اس وجہ سے شکر الحمدللہ کافی حد تک بچت ہو گئی، لیکن املاک کو تو نقصان پہنچا ہے، اور جو گرجے ہیں ان کی توہین تو ہوئی ہے۔ جن لوگوں نے بڑی محنت سے سالوں کی کمائی کر کے یہ جمع پونجی اپنی جمع کی تھی وہ تو لٹ گئی، اور اس پر ترا یہ کہ نہ صرف آگ لگائی گئی بلکہ ان کے گھروں سے چیزوں کو لوٹا گیا۔ کسی کا زیور تھا تو وہ بھی نہیں مل رہا، یعنی ایک قسم کا آپ سمجھ لیں کوئی میدان جنگ انہوں نے بنا لیا تھا اسے۔ اور جو لوگ وہاں نعرے لگا رہے تھے لبیک یا رسول اللہ کے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو ایسی کوئی تعلیمات نہیں ہے۔ خیر، وہ نعرے لگانے سے کم از کم عوام الناس کو پتہ چل گیا یہ کون سی پارٹی ہے، کن سے موٹیویٹڈ لوگ ہیں۔ ہمارے جو آئی جی پنجاب ہیں ڈاکٹر عثمان صاحب حفظہ اللہ تعالی، نیک سیرت انسان ہے، اچھے انسان ہیں، ہر جگہ اس طرح کے مواقع کے اوپر وہ پہنچتے ہیں۔ اس موقع پہ بھی وہاں پہ پہنچے وہ، اور انہوں نے ایک بڑی حیران کن بات بتائی جو میرے لیے بڑی اسٹانشنگ تھی۔ وہ کہنے لگے کہ پولیس انہیں روکنے میں اس لیے ناکام ہوئی ہے کہ 6000 کے قریب مجمع بیک اپ میں تیار تھا جس نے وہاں پہ حملہ کرنا تھا، اور ہمارے پاس اتنی نفری نہیں تھی، اگر ہم کنفرنٹ کرتے تو زیادہ نقصان ہوتا۔ اب اگر آئی جی پنجاب یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں ویڈیو میں تو اس کا مطلب تو بہت خطرناک ہے کہ 6000 موٹیویٹڈ لوگ اس طرح کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرنے کے لیے وہاں پر موجود تھے، تو یہ اسٹیٹ کس قسم کی تربیت کر رہی ہے، یا یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ کس قسم کے لوگ پروڈیوس کر رہے ہیں کہ جہاں اتنا بڑا مجمع آپ کو اویلیبل ہو جاتا ہے۔ پلس انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اگر کوشش بھی کرتے ان کو روک نہیں سکتے تھے، اس لیے ہم نے پھر کوشش کی کہ جو لوگ یہاں سے نکل سکتے ہیں انہیں تو بچا کے نکالیں۔ تو یہ سیدھا سیدھا اسٹیٹ کا فیلئر ہے، اس کو آپ جو بھی نام دیں اس کی کوئی اور جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی سوائے اس کے کہ ہم بالکل اسٹیٹ کے طور پر فیل ہو چکے ہیں اپنے شہریوں کو تحفظ دینے میں۔ اور یہ حقیقت بات ہے کہ اس طرح کے جو مذہبی غنڈے ہیں انہوں نے پاکستان کو نہ صرف غیر مسلموں کے لیے بلکہ مسلمانوں کے لیے بھی جہنم بنا دیا ہے پریکٹیکلی، اور ان کا علاج میرے پاس ہے۔ وہ انشاءاللہ میں نے برین سٹارمنگ کرنے کے بعد 3 نکاتی ایجنڈا رکھا ہوا ہے، وہ میں انشاءاللہ اینڈ پہ بتاؤں گا کہ ان کا علاج کیا ہے، جو اب کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے، ورنہ یہ معاملات اب رکنے کے نہیں ہیں۔ صلیب توڑ کر نیچے پھینکی گئی، مجھے بتائیں اسی فرقے والے کی مسجد سے اگر نقش نالین پاک کوئی توڑ کے اس طرح زمین پر پھینکے تو انہیں کتنی تکلیف ہوگی۔
دوسروں کے مقدسات کا یہ احترام نہیں کرتے، اور دوسری طرف پوری دنیا کو ہم یہ میسج دیتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ ریلیجن آف پیس ہے، امن کا دائی ہے۔ اسلام کا مطلب ہی سلامتی ہے۔ ٹو ایکوائر پیس بائی سبمٹنگ یور ول ٹو اللہ، اپنی رضا اپنے رب کے حوالے کر کے امن و سلامتی کا حصول اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یہ اسلام کی ڈیفینیشن ہے۔